ہمارے بچے کس سے تعلیم لے رہے ہیں، ہم کس سے تعلیم لے رہے ہیں، ہم کس چرچ میں جاتے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں کیا وہ روحانی دہشت گرد تو نہیں؟ جو جسمانی دہشت گرد ہیں وہ کیا نقصان کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کا نقصان کریں گے، لیکن آپ کی روح کیا ہے؟ محفوظ رہے گی۔ اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ کی روح محفوظ ہے۔ جتنے ہم محتاط جسمانی معاملات میں ہیں اتنے محتاط ہم روحانی معاملات میں نہیں ہوتے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ جن کو تم تعلیم دیتے ہو، کیونکہ تم جھوٹے استاد ہو، جن کو تم تعلیم دیتے ہو ان کو تم اپنے سے دونا جہنم کا وارث بنا دیتے ہو۔ مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ ہم خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 39ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ ہی جھڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ آمین۔ آج جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو ہم ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں گے۔ شاید آپ نے اس سے پہلے اس کو اس تناظر میں نہ سنا ہو، لیکن آج ہم خداوند کے کلام میں سے چند سچائیوں کو اس پیسج سے سیکھیں گے، اور یہ سچائیاں ایک روحانی استاد کو لے کر ہیں۔ اگر میں جسمانی زندگی کی بات کروں تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اکثر ہم خوف میں رہتے ہیں۔ پہلے تو بہت زیادہ تھا، اب خدا کا شکر ہے کہ یہ بہت کم ہے۔ لیکن جب بھی کوئی دہشت گردی کی ویو چلتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بیسیکلی اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ تم گھروں سے زیادہ نہ نکلو، اپنے فیملی والوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مختلف پلیسز پر نہیں جاتے، رش والی پلیسز پر نہیں جاتے، کسی غیر شخص سے ملتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کیمراز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، گلی محلے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر بہت سارے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ پروٹیکشن ہو سکے، تاکہ ہم بچ سکے، کیونکہ عموماً دہشت گرد جو ہیں وہ ایسی جگہ پر حملہ کرتے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، جہاں پر لوگ عموماً سوچتے بھی نہیں ہیں وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ سو حکومت ہر جگہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، انسان بھی احتیاط کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر روحانی معاملات کی بات آتی ہے، جب روحانی دہشت گرد ہماری زندگیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس میں اتنی احتیاط نہیں کرتے۔ جتنی احتیاط ہم جسمانی زندگی میں کرتے ہیں اتنی احتیاط ہم روحانی زندگی میں نہیں کرتے۔ ہمارے بچے کس سے تعلیم لے رہے ہیں، ہم کس سے تعلیم لے رہے ہیں، ہم کس چرچ میں جاتے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں کیا وہ روحانی دہشت گرد تو نہیں؟ روحانی دہشت گرد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو جسمانی دہشت گرد ہیں وہ کیا نقصان کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کا نقصان کریں گے، لیکن آپ کی روح کیا ہے؟ محفوظ رہے گی۔ اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ کی روح محفوظ ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 28ویں آیت میں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ سو جتنے
हम कॉशियस, जितने हम मोहतात जिस्मानी मामलात में हैं, इतने मोहतात हम रूहानी मामलात में नहीं होते। हम जो जिस्मानी तौर पर कत्ल कर सकते हैं, जो जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे तो बड़े हिफाजती इक़दाम करते हैं। लेकिन जो रूहानी दहशतगर्द हैं, जो बिद्दात हैं, जो झूठे उस्ताद हैं, जो झूठी तालीमात हैं, इनसे बचाने के लिए हम कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं करते। वो लोग हमें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये हमारी रूहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा था कि तुम अपनी तालीम से दूसरों को क्या करते हो, अपने से दूना जहन्नुम का वारिस बना देते हो। यानी तुम खुद तो जहन्नुम की जानिब गामजन हो ही, लेकिन तुम क्या करते हो, जिनको तुम तालीम देते हो, क्योंकि तुम झूठे उस्ताद हो, जिनको तुम तालीम देते हो उनको तुम अपने से दूना जहन्नुम का वारिस बना देते हो। और उन्होंने, आपको पता है कि तालीम बिगाड़ रखी थी, और जो बेसिकली चीज़ हमें मुश्किल लगती है, जो पहचानना मुश्किल लगता है, कि फरीसी भी बेसिकली क्या करते थे, वो भी अपने आप को रूहानी उस्ताद के तौर पर पेश करते थे। और इस पैसेज में आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह अपने आप को और फरीसियों को कंपेयर करता है, और फिर लोगों के आगे इस बात को रखता है कि या तो तुम फरीसियों को चुन लो या तुम मुझे चुन लो। इन फकीहों फरीसियों को चुन लो जो कि झूठे उस्ताद हैं। अब मुश्किल क्यों लोगों को लगता है? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वो भी मजहब का लिबादा ओढ़े होते हैं, वो भी अपने आप को मजहबी बताते हैं, वो भी अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं, वो भी बताते हैं कि जी जो रूहानियत की असल राह है वो सिर्फ हमारे पास है। आज भी यही मुश्किल है। हर झूठा उस्ताद, हर मक्कार और चालाक शख्स, हर झूठी तालीम, हर बिद्दत, हर कोई जो कि खुदावंद की राह की सही तालीम नहीं देता, वो अपने आप को क्या बताता है कि मैं भी क्या हूँ, रूहानी हूँ। मैं तुम्हें खुदा की राह की तालीम सेहत से बताऊंगा, ठीक तरीके से बताऊंगा। और लोग इम्तियाज नहीं कर पाते, लोग पहचान नहीं पाते, और जब इम्तियाज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, तो इन रूहानी दहशतगर्दों का क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। और जिस्मानी दहशतगर्द इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितने ये रूहानी दहशतगर्द पहुंचाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कलाम मुकद्दस में झूठे उस्तादों के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया है। झूठे उस्तादों के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, यहाँ तक कि उनसे ताल्लुक रखने से भी मना किया गया है, क्योंकि वो किसके साथ खेल रहे हैं, वो आपकी रूहों के साथ खेल रहे हैं। उनके साथ आपका ताल्लुक उनके साथ साथ आपको भी जहन्नुम में ले जाएगा, आपको भी खुदावंद से दूर कर देगा। इसलिए खुदावंद ने कहा है कि झूठे उस्तादों से खबरदार रहो, झूठे उस्तादों से बच के रहो, क्योंकि ये खुद तो जहन्नुम में जाएंगे, ये तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। और जो कोई दूसरे को गुमराह करता है, अच्छा है कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। सो झूठे उस्तादों से खबरदार रहना बहुत जरूरी है। आज इस पैसेज में हम 4 बातें देखेंगे जो कि झूठे उस्तादों में होती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ जो बिद्दत में है वही झूठा उस्ताद है। हमारे अपने जो फिरके हैं जिनको हम ठीक समझते हैं, इनमें भी बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कि क्या होंगे, झूठे उस्ताद होंगे। और कैसे झूठे उस्ताद होंगे? क्योंकि फकी फरीसी वैसे तो वो शरीयत को मानते थे, अपने आप को क्या कहते थे कि हम शरीयत को मानते हैं, लेकिन असल में वो शरीयत को नहीं मान रहे थे, उन्होंने कोई अपनी ही तालीम इजाद की हुई थी। इसी तरह आज भी झूठे उस्ताद आपको बिद्दात में भी मिलेंगे, वो तो खैर सारे झूठे उस्ताद होते हैं, आपको दूसरे चर्चेज में भी झूठे उस्ताद मिलेंगे। और एक उस्ताद का होना कलाम मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको रूहानी तौर पर गाइड कर सके। मैं ये कभी तालीम नहीं देता कि आपकी ज़िंदगी में कोई उस्ताद नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि कोई शख्स ऐसा हो, वैसे तो हम सबका उस्ताद कौन है, खुदावंद है। अच्छा है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपको खुदावंद के करीब ले जाए। लेकिन मैं झूठा उस्ताद किसको कह रहा हूं? जिसको खुदा का कलाम झूठा उस्ताद कहता है, जो खुदावंद से आपको दूर ले जाता है। जो खुदावंद के करीब ले जाता है वो क्या है? एक सच्चा उस्ताद है। और जो खुदावंद से दूर ले जाता है वो क्या है?
جھوٹا استاد ہے. سو جھوٹے استاد اور جھوٹی تعلیم سے بچ کر رہنا بہت ضروری ہے. ہم مختصر وقت میں 4 باتیں سیکھیں گے جھوٹے استادوں کے تعلق سے جن سے آپ کو بچ کے رہنا ہے. سب سے پہلے 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ سو پہلی بات جو جھوٹے استادوں کے تعلق سے سکھائی گئی ہے کہ وہ اندھے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اندھیرا دکھانے والے ہیں. وہ خود نہیں دیکھ سکتے، ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں. سو جب ان کی خود کی روحانی آنکھیں بند ہیں، وہ آپ کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں کسی بھی روحانی معاملے میں، روحانی زندگی میں، روحانی راہ پر؟ وہ آپ کو راہ نہیں دکھا سکتے، وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تو خود کی آنکھیں بند ہیں. وہ تو خود اندھے ہیں، ان کو تو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. جب آگے گڑھا آئے گا تو اس گڑھے میں کیا ہوں گے؟ گر جائیں گے. اور اسرائیل میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یسوع مسیح ایک کامل استاد تھے اور عام زندگی کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری مثالیں وہ دیا کرتے تھے. یہ بھی عام زندگی کی مثال تھی. اسرائیل میں بہت سارے گڑھے ہوا کرتے تھے، اور وہ کیوں ہوتے تھے؟ وہ لوگ پانی کی تلاش میں کنواں کھودتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کنواں کھودنے کے بعد اگر تو پانی مل گیا تو ٹھیک ہے، تے جے نہ ملیا تے کنواں اتھے ہی چھڈ کے اگلی ٹرائی. وہ کوئی نہیں سی پور دے جویں ساڈے نہیں اتھے کردے، اب پائپ لی پٹ دے نے ایک واری سڑکاں. لاہور میں تو کم ہے، اگر آپ کراچی جائیں تو اتنا لگ پتہ جائے کہ کنے کھڈے ہوندے نے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھڈا کھودتے تھے، وہ دیکھتے تھے پانی نکلا ہے کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، اگلا کھودو. وہ ویسے ہی رہ جاتا تھا. تو بڑا ڈینجرس تھا، بڑا خطرناک تھا. کوئی بھی شخص چلتا چلتا اس گڑھے میں گر سکتا تھا. یہ کوئی چھوٹا گڑھا نہیں تھا، یہ ایسا گڑھا جس میں گر کے آپ کو اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا تھا. سو یسوع مسیح نے ایک ان کو پریکٹیکل ایگزامپل دی ہے کہ تم ایسے شخص کے پیچھے اگر چلو گے جو خود اندھا ہے، جس کی روحانی آنکھیں نہیں کھلیں، جو خود روحانی بصیرت نہیں رکھتا، جو جھوٹا استاد ہے، تو وہ خود تو گڑھے میں گرے گا ہی گرے گا، لیکن تمہیں بھی ساتھ لے کر گرے گا. کیونکہ جب آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو نارملی آپ اس کو ایسے فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جتھے جتھے وہ پیچھے پیچھے تسی. جویں وہ موٹر وے تے نہیں ہوندا کہ اگے گڈیاں تیز لائن چ جا رہی ہون تے جے پہلی وج جائے تے پیچھے ٹھا ساریاں ہی وج جاندیاں. کیا خیال ہے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات 200 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سپیڈ میں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ان کو. اسی طرح جو روحانی اندھے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، جیسے ہی وہ گرے گا اس کے پیچھے اس کا شاگرد بھی گرے گا. سو پہلی بات کیا ہے کہ جو جھوٹے استاد ہیں یہ روحانی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ اندھے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اگلی آیت دیکھیں، 40ویں آیت میں لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا. یہ آیت یہ سکھاتی ہے کہ نہ صرف وہ اندھے ہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ دنیاوی ہیں. وہ کیا ہے؟ دنیاوی ہیں. ایک شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد جیسا ہو جاتا ہے اور اس سے آگے نہیں نکل پاتا. اس زمانے میں یہ بات زیادہ ویلڈ اس لیے تھی کیونکہ کوئی ریٹن مٹیریل کا دور نہیں تھا. ایون کہ جو زبانی شریعت ہے وہ بھی نہیں لکھی گئی تھی. یسوع مسیح کے زمانے میں زبانی ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اس طرح سے زبانی شریعت پھیلتی تھی. یعنی شریعت کے 2 حصے تھے، ایک لکھا ہوا جو کہ ہمارے پاس پرانے عہد نامے کی صورت میں موجود ہے، اور ایک اورل ٹریڈیشنز تھے. اورل ٹریڈیشنز بعد میں لکھی گئیں تالمود وغیرہ میں. لیکن اس زمانے میں اورل شریعت چلتی تھی. اور اورل شریعت کیسے تھی کہ ایک استاد نے اپنے استاد سے سنا اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، پھر اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. سو نسل در نسل جو ہے یہ چلتا رہتا تھا. اور لوگ کیسے سیکھتے تھے؟ لوگ ایک استاد کے پاس جاتے تھے اور استاد سے کہتے تھے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. اب اگر اس استاد اس شاگرد کو ایکسیپٹ کر لے تو پھر وہ اس کے ساتھ رہتا تھا. وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، ہر چیز آبزرو کرتا تھا. اور شاگرد کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر چیز میں 100% اپنے استاد جیسا بن جائے. اب جو استاد کو وہ کرتے دیکھتا ہے وہ وہی کرے گا، جو اس کو بولتے دیکھتا ہے وہ وہی بولے گا، جو وہ استاد میں دیکھتا ہے وہ صحیح وہی سب کچھ
करेगा। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों में एक बात डिफरेंट थी। आमतौर पर शागिर्द उस्ताद के पास जाता था, यानी शागिर्द उस्ताद को चुना करता था, जाके उस्ताद से रिक्वेस्ट करता था कि मैं तुम्हारा शागिर्द होना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये लोग यीशु को नहीं आए कि यीशु असी तेरे शागिर्द होना चाहते। ये यीशु मसीह और शागिर्दों के केस में थोड़ा डिफरेंट है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है अपनी मर्जी से। अच्छा, जो शागिर्द है ये बिल्कुल उस्ताद जैसा बन जाएगा, क्योंकि कोई रिटन मटेरियल, कोई और एक्सेस नहीं है उसके पास। वो तो एक ही उस्ताद के साथ 24 घंटे गुजार रहा है, रह रहा है। तो उसके पास जब एक ही उस्ताद है, तो जब उसकी बातें सुनेगा, उसके किरदार को देखेगा, उसके अमल को देखेगा, तो उस जैसा बन जाएगा, उससे बेहतर नहीं बनेगा। अगर उसको उससे बेहतर बनना है तो उसको उससे बेहतर उस्ताद के पास जाना पड़ेगा, उससे बड़े उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। और जब वो बड़े उस्ताद के पास जाएगा तो फिर वो मैक्सिमम उस बड़े उस्ताद जैसा बन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। चूंकि ये लोग जिस्मानी हैं, यीशु मसीह यहां पर लोगों को वार्न कर रहे हैं, इसलिए तुम भी जिस्मानी ही बनोगे। अगर झूठे उस्ताद के पीछे चलोगे, और चूंकि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, उसी जैसा होता है, तो जैसे ये हैं वैसे ही तुम भी बन जाओगे। ये रूहानी नहीं है, ये जिस्मानी है। तुम भी जिस्मानी बनोगे। एक जिस्मानी उस्ताद के पीछे चलकर तुम रूहानी शागिर्द नहीं बन सकते। जैसा तुम्हारा उस्ताद होगा वैसे ही तुम लोग बन जाओगे। सो पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जो ये फकीह हैं, फरीसी हैं, झूठे उस्ताद हैं, ये अंधे हैं, ये रूहानी तौर पर अंधे हैं। दूसरी बात क्या है कि ये दुनियावी हैं, और अगर तुम इनके पीछे चलोगे तो इन जैसे दुनियावी तुम भी बन जाओगे। तीसरा खतरा क्या है किसी झूठे उस्ताद को फॉलो करने का? आगे लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। ये आयत हमें क्या बताती है कि तीसरे नंबर पर झूठे उस्ताद रियाकार होते हैं। वो क्या होते हैं? रियाकार होते हैं। वो खुद रास्तबाजी का शिकार होते हैं। वो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, अपने आप को रास्तबाज डिक्लेयर करते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक शख्स वो होता है जो खुद को रास्तबाज और दूसरों को कुछ नहीं समझता, दूसरों को गुनहगार समझता है और खुद को रास्तबाज समझता है। सो ये लोग भी क्या समझते हैं? ये खुद को रास्तबाज समझते हैं। ये रियाकार है। ये वैसे नहीं है जैसे प्रिटेंड करते हैं, ये वैसे नहीं है जैसे ये दूसरों को बताते हैं, जैसे ये दूसरों को दिखाते हैं। ये दिखावा करते हैं, ये रियाकारी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये अपने आप को लोगों के सामने डिफरेंट पेश करते हैं, लेकिन वैसे ये अंदर से नहीं। यही रियाकारी होती है ना। रियाकारी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हिपोक्रेटिस, और इसका मतलब होता है एक्टर। और आप सब ने किसी ना किसी वक्त में कोई ना कोई ड्रामा फिल्म तो देखी होगी, उसमें एक्टर्स होते हैं, है कि नहीं? एक्टर बेसिकली क्या करता है? एक्टर बेसिकली एक्टिंग करता है, यानी वो होता नहीं है। किसी ड्रामे में वो बड़ा अमीर है, किसी में बड़ा गरीब है, वो गरीब की एक्टिंग कर रहा है या अमीर की एक्टिंग कर रहा है, या वो हीरो की या विलन की, जो भी है वो एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टिंग कर रहा है क्योंकि वो असल में वो है नहीं जो वो लोगों को दिखा रहा है। यही लफ्ज है रियाकार के लिए, कि रियाकार जो लोगों को दिखाता है असल में वो खुद नहीं होता, वो खुद फर्क है, वो खुद डिफरेंट है, वो खुद कुछ और है लेकिन लोगों को कुछ और दिखा रहा है। सो तीसरे नंबर पर ये लोग क्या होते हैं? रियाकार होते हैं। चौथे नंबर पर 43वीं आयत से देखें, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से इंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। चौथे नंबर पर जो झूठे उस्ताद हैं उनके दिल में क्या होती है? बुराई होती है। उनके दिल में क्या होती है? बुराई होती है, और किसी न किसी दिन वो बुराई सामने जरूर आती है, चाहे वो जितनी मर्जी एक्टिंग
کر لیں, کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آئے گا. لیکن جو ایسے جھوٹے استادوں کی شاگردی میں بہت لمبا عرصہ گزار لیتے ہیں, ان کی تو ڈسرنمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ تو پہچان ہی نہیں پاتے. ان کو تو اپنے جھوٹے استاد کی جھوٹی باتیں بھی کیا لگنے لگ جاتی ہیں, سچ لگنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بڑے ماہر ریاکار ہوتے ہیں. میں ایک ماہر ریاکار کی مثال آپ کو دوں. یہودا اسکریوتی بڑا ہی ماہر ریاکار تھا. جب 3 سال کے بعد 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا. تو آپ کو پتا ہے 12 کے 12 کیا کہنے لگے کہ انہوں نے کیا ہے, یہودا اسکریوتی ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੀ. ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. کیا کسی نے کہا کیا یہودا اسکریوتی سن؟ تو شروع تو اتنے شک کے نہیں, سارے نے کی کیا میں ہوں, کیا میں ہوں. یعنی وہ اتنا ماہر ریاکار تھا کہ اس نے کبھی کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں کچھ ایسا کروں گا یا کرنے جا رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی لیول کی اداکاری ہے اس شخص میں کہ ہر کسی کو اپنے آپ پر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یار میں ہی غلط آ رہے, پتہ نہیں شاید میں ہی ہوں. یعنی اس نے کبھی کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا. کئی ایسے ریاکار بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کی ریاکاری بھی ایک دن سامنے آ ہی گئی, کیونکہ جو دل میں ہے وہ منہ پر آئے گا, جو اندر ہے وہ سامنے دکھائی دے گا. جو جھوٹے استاد ہوتے ہیں ان کے دل میں برائی ہوتی ہے, ان کے دل میں ایول ہوتا ہے. یہ آپ کو کبھی اچھی بات نہ بتا سکتے ہیں, نہ سکھا سکتے ہیں. 4 باتیں میں نے مختصراً آپ کو بتائی ہیں کہ جھوٹے استاد اندھے ہوتے ہیں. وہ روحانی طور پر خود اندھے ہیں. آپ ان کے پیچھے چل کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا. جیسے وہ خود ہیں, جیسے دنیاوی وہ خود ہیں, ویسا ہی وہ آپ کو بنا دیں گے. آپ ان سے بہتر نہیں بنیں گے, جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کے آپ بنیں گے. تیسرے نمبر پر وہ ریاکار ہے, اور چوتھے نمبر پر ان کے دل میں برائی پائی جاتی ہے. یہ روحانی دہشت گرد ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح یہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تمہارے سامنے ہے. جب فقیہوں اور فریسیوں سے یہ بات کی گئی, لوگوں سے یہ بات کی گئی, یسوع مسیح نے یہ کنٹراسٹ پیش کیا ہے کہ یہ فقیہ, یہ فریسی, یہ جھوٹے استاد ہیں, یہ اندھے راہ بتانے والے ہیں, لیکن میں صحیح راہ بتانے والا ہوں. میں کیا ہوں؟ صحیح راہ بتانے والا ہوں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یہ زمینی ہے لیکن میں آسمانی ہوں. یہ جسمانی ہے لیکن میں کیا ہوں؟ روحانی ہوں. یہ ریاکار ہیں لیکن میں حق ہوں, سچ ہوں. راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یہ برے ہیں لیکن میں کیا ہوں؟ اچھا ہوں. فیصلہ تمہارے پاس کہ تمہیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہے یا مجھے فالو کرنا ہے. اگر ان لوگوں کو فالو کرو گے تو ان جیسے بن جاؤ گے, جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں تم بھی جاؤ گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آج اگر ہم لوگ اپنے استاد چنتے ہوئے, چرچ چنتے ہوئے, تعلیم چنتے ہوئے, کن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں کے پاس ہم آتے جاتے ہیں, کس ماحول میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اگر آج ہم ڈسرنمنٹ سے فیصلہ نہیں کرتے, پرکھ سے فیصلہ نہیں کرتے, تو یہی حال ہمارا ہوگا جو فقیہوں اور فریسیوں کے پیچھے چلنے والوں کا ہوا تھا. کیونکہ جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہی عادتیں, وہی خصلتیں, وہی باتیں ہمارے اندر ہوں گی. انہی جیسے اندھے ہم ہو جائیں گے, انہی جیسے ریاکار ہم ہو جائیں گے, انہی جیسے جسمانی ہم ہو جائیں گے, اور انہی جیسے ایول ہم بھی ہو جائیں گے. بہت ضروری ہے کہ آپ بڑی کیئرفلی, بہت کیئرفل ہو کر اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کے پیچھے چلنا ہے. آلدو کہ ہم سب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا. لیکن یہاں پر تو دعوے دار ہی بہت زیادہ ہیں. یہاں تو ہر شخص دعوے دار ہے کہ میں کیا ہوں, میں تمہیں یسوع مسیح کے پیچھے لے کر جاؤں گا.
صحیح راہ میں تمہیں دکھاؤں گا. یہاں تو بہت زیادہ دعوے دار ہیں. یہ آپ کو خداوند سے دعا کرنی ہے, آپ کو ڈسرنمنٹ کرنی ہے, آپ کو اس بات کی پرکھ کرنی ہے کہ آپ جس ماحول میں جاتے ہیں, جس چرچ میں جاتے ہیں, جس استاد کے پیچھے لگے ہیں, جس ٹیچر کے پیچھے لگے ہیں, کیا وہ اندھا راہ بتانے والا تو نہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کے پیچھے تو لوگوں کو نہیں لگا رہا؟ کیا وہ ہمیں خداوند یسوع کے قریب لے کر جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ پرکھ آپ کو کرنی ہے. اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ پرکھ نہیں کرتے اور اگر آپ جسمانی باتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ کے فیصلے میں کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات تو لوگ چرچ بھی اس لیے چینج نہیں کرتے کہ جی ساڑھے پیو دادے دا چرچ پاویں اتھوں کچھ لبے تو پاویں اتھوں کچھ نہ لبے. بعض اوقات وہ پیسے کے پیچھے, لالچ کے پیچھے اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے وہ کسی ایسے استاد کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو اپنے سے دونا ان کو جہنم کا وارث بنا دیتا ہے. آپ نے سیکھنا تو ہے ہی جب تک آپ خود استاد نہیں بن جاتے اور لوگوں کو نہیں سکھاتے. آپ کی زندگی میں سٹل کوئی نہ کوئی استاد تو آپ کی زندگی میں رہتا ہی ہے, کوئی نہ کوئی ٹیچر, کوئی نہ کوئی بتانے والا, سکھانے والا جو خداوند کے قریب آپ کو لے کر جائے, وہ آپ کی زندگی میں رہتا ہی ہے. سو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہو کر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی اور چیز کو مد نظر نہ رکھیں, صرف اور صرف اپنی روحانی زندگی کو مد نظر رکھیں کہ جو آپ کو خدا کے قریب لے کر جائے گا وہی میرے لیے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مجھے خدا کے قریب ہونے میں مدد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جگہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ میری روحانی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. مجھے جگہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اس استاد کا پیچھا چھوڑنے کی ضرورت ہے جو کہ خود روحانی نہیں ہے, جو خود ریاکار ہے, جو خود اندھا راہ بتانے والا ہے, جس کے پیچھے چل کر میں اسی جیسا میکسیمم بن سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں جا سکتا. تے جے استاد نے آپ نہیں روحانی طور تے ترقی کی تھی تو انہیں تانوں بھی نہیں کرن دینی. وہ اپنی روحانی ترقی صرف کس طرح دکھاتا ہے؟ ریاکاری کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے لوگوں کو کہ میرا تے خدا دے نال بڑا ڈائریکٹ کنیکشن موجود ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں. آپ کو یہ پرکھ خدا کا کلام دیتا ہے. آپ خدا کے حضور میں جھکیں, اس سے دعا کریں, اس سے منت کریں تاکہ وہ آپ کی آنکھوں کو کھولے کہ آپ روحانی طور پر پرکھ کر سکیں کہ آپ کو کس کے ساتھ جڑنا ہے, کس کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. سو خدا ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم سب ایک بہترین فیصلہ اپنی زندگیوں کے لیے کر سکیں جو کہ نہ صرف روحانی طور پر ہمیں گرو کرنے میں مدد کرے بلکہ یہ فیصلہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیا ہوگا؟ کارآمد ہوگا, بہترین ہوگا. آمین. گاڈ بلیس یو آل.